وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 3 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے دل حق سے بے پرواہ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا مگر وہ غفلت میں پڑے طاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے یوں بے پرواہی سے سنتے ہیں گویا وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 3، لفظی ترجمہ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل بے پرواہ ہیں، بأسر النجوہ، اور یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں چھپی ہوئی. اسرو یعنی چھپانے کو کہتے ہیں، نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں. چپ کے مشورے ہو رہے ہیں. الذین ظلموا، جو ظالم لوگ ہیں. هل ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک بشر ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم سحر پہ آتے ہو اور یعنی دیدہ دانستہ طور پہ سحر میں گرفتار ہونا چاہتے ہو. تو سامعین کرام، شان نزول کے حساب سے اس کا تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ وہ حالات جو تھے ایک جاہلیت والا معاشرہ تھا، تاریکی والا معاشرہ تھا جیسے کہ آج ہے. سامعین اکرام، وہاں حق کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. مکے کا 13 سالہ دور جو تھا، عام لوگ جو تھے وہ یعنی حق کی آواز سننے کے لیے تیار، یعنی دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار نہیں تھے. سنتے تو تھے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا، الا استمعوہ، سنتے تو تھے لیکن اس کے بے پرواہی کرتے تھے. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل جو ہے غفلت کا شکار ہے. هل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے اور تم ساحر کے پاس یعنی سحر میں گرفتار ہونا چاہتے ہو، دیدہ دانستہ. یہ سامعین کرام، تھوڑا سا اس کے شان نزول میں ایک واقعہ میں آپ کو بیان کر دوں. آپ کو میں نے بتایا یہ آیت جو تھی، یہ سورت جو تھی، یہ 6 اور 7 نبوی کے دور میں تقریباً نازل ہوئی تھی. تو وہاں یہ ہوا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں تو وہ انسان کو یعنی جو حق کی آواز ہے نا وہ دل کو لگتی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے سامعین کرام، لیکن پھر انسان کی جو ظاہری جو اس نے طور طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے اس کے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے اور حق سے انکار کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عتبہ جو یعنی مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے تھا، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور بھی ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، عتبہ نے، کہ بھئی میں یہ دیکھو اس آدمی نے ہم میں اختلاف اور افتراق پیدا کر دیا ہے، میں اس کو جا کے اگر تم لوگ کہو تو میں اس کو جا کے سمجھاتا ہوں۔ تو خیر انہوں نے اجازت دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس نے کہا کہ حضور آپ نے ہماری قوم میں اختلاف کر دیا ہے اور ایک انتشار ہو گیا ہے، کسی گھرانے کا بیٹا مسلمان ہے، کسی کا باپ مسلمان ہے یا وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ کا اس تحریک سے مقصد جو ہے دولت ہے تو ہم آپ کو دولت کے انبار سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اگر آپ کا اس تحریک سے مقصد جو ہے وہ اقتدار ہے تو آپ کو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی رشتہ چاہیے کسی خوبصورت لڑکی کا تو آپ انگلی رکھیں، ہم وہ بھی دے دیں گے، لیکن یہ کام چھوڑ دیں آپ، جو یعنی بے چینی معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے اس کو آپ کو ترک کر دیں۔ تو جب یہ بات چیت وہ کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ عتبہ تم نے بات کر لی اپنی پوری کہ کچھ اور کہنا ہے؟ عتبہ نے کہا نہیں اور کچھ نہیں کہنا میں نے۔ تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ اب تم میری بات سنو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حامیم سجدہ ہے اور بڑی پر اثر صورت ہے سامنے کرام، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہاں تک بھی ہم پہنچیں گے۔ تو حامیم سجدہ کی تقریباً 38 آیتیں تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی ہیں، اور میں نے بھی اس کو یعنی دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو بالکل انہی حالات کے مطابق تھا، کافروں سے بھی خطاب ہوا ہے اور یہ کہ نا، تو وہ جو ہے مسحور ہو گیا، ان کی یعنی ان پہ اثر ہو گیا، اور واپس جب جانے لگا تو قوم نے کہا، اس کی قوم نے، کہ بھئی یہ جس چہرے سے جا رہا تھا اب یہ چہرہ اس کا بدل گیا ہے، یعنی تاثرات اس کے بدلے ہوئے ہیں، جو جاتے ہوئے تاثرات تھے اب وہ نہیں ہیں۔ تو عتبہ نے آ کے کہا کہ دیکھو، اختصار سے میں وہ بات کر رہا ہوں، عتبہ نے ان سے کہا کہ بھئی یہ جو کلام ہے میں سن کے آیا ہوں، جو انہوں نے میرے سامنے پیش کیا ہے، یہ عام کلام نہیں ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوگا، تو تم ایسا کرو، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ایسا کرو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یعنی ان سے مقابلہ مت کرو، یہ اگر یعنی اپنی تحریک میں اگر غالب آ گیا تو تمہارا ہمارا بھائی ہے، اور اگر یہ مغلوب ہو گیا معاذ اللہ تو پھر یہ ہے کہ تمہیں تو کوئی فکر نہیں ہوگی، یعنی اگر شکست کھا لی اس نے، ظاہر ہے کہ یہ تو دعوت پھیلے گی اور لوگ اس کی مخالفت کریں گے، لیکن تم لوگ نہ کرو۔ تو بہرحال یہ ایک قسم کا، سامعین اکرام، ظاہر ہے اس قسم کا ایک اور واقعہ بھی تھا، بہت سے واقعات ہیں ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، بلا ساختہ دل دے بیٹھتے تھے، جس کے دل میں جو دل صحیح دل کا مالک ہوتا تھا۔ سامعین اکرام، ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ ایک آدمی آیا باہر سے، اس نے کہا کہ بھئی یعنی اس نے کہا کہ بھئی میں سحر، جادو، یہ ٹونے، اس کا علاج کرتا ہوں، اور میں سن رہا ہوں کہ ایسا ایک شخص ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کو شفا دے دے۔ تو حضور کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ حضور میں یہ اس طرح میرا فن ہے اور میں جانتا ہوں یہ سحر، جادو، یہ جو کچھ بھی اثرات ہوتے ہیں اس کا میں توڑ کرتا ہوں،
اگر آپ کہیں تو میں اس کا کر دوں، کچھ علاج شروع کر دوں۔ حضور نے خطبہ مسنونہ پڑھ دیا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، اس طرح جو خطبہ مسنونہ تھا جو انہوں نے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، خطبہ مسنونہ جو ہے واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو 2-3 مرتبہ اس نے یعنی مطالبہ کیا کہ آپ دہرائیں وہ جو علاج کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور پڑھ کے خاموش ہو گیا، اس نے کہا دوبارہ پڑھیں، دوبارہ پڑھ دیا، اس نے کہا پھر پڑھیں، پھر 4تھی مرتبہ وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہوتا ہے سامعین کرام، ہماری حال یہ ہے سامعین کرام کہ ہمارے حق کی آواز ہمارے دل و دماغ پہ نہیں لگتی، لگ بھی جائے کیونکہ ہمارے اپنے مشاغل ہیں، اپنے مقاصد ہیں، تو حق کی آواز آپ دیکھیں قرآن میں کوئی ہمارے لیے اثر باقی نہیں رہا، یعنی ہماری جو بیزاری ہے قرآن سے معاذ اللہ وہ آپ کے سامنے ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال وہ لوگ بھی یعنی اس کو آپ نے دیکھا نا مکے کی جو حالات تھے اس میں، جب یہ ویسے تو لگے رہتے تھے مخالفت میں، جب حج کا موقع ہوتا باہر سے لوگ حج کے لیے آتے تو انہوں نے گروپ وغیرہ بنائے ہوئے تھے کہ بھئی تم نے تمام لوگوں کو جا کے کہنا ہے کہ بھئی اس ہمارے یہاں ایک جادوگر ہے اس کی بات نہیں سننی، وہ جادو اثر ہے۔ تو بہرحال یہ خود ہی وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کا خود ہی مشرکین جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا تھا۔ پھر لوگ کہتے کہ بھئی ہم ایک کسی طرح واقعہ ہے، ایک آدمی کے کان بھرے، اس کا نام کتابوں میں ہے، مشرکین نے اس کے کان بھرے کہ بھئی تم آئے تو ہو لیکن فلاں شخص ہے اس کے پاس نہ جانا، اس کے پاس نہ جانا، وہ جادو کا ہے، اس کی باتوں میں جادو کا اثرات ہیں، تو تم ایسا کرو کہ اس کے پاس نہ جانا۔ خیر اس نے تو ہاں کر دی۔ پھر اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ بھئی میں تو جہان دیدہ آدمی ہوں اور اتنا بچہ بھی نہیں ہوں کہ میں جادو میں اور غیر جادو میں فرق نہ کر سکوں۔ اس نے خود فیصلہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ خانہ کعبہ میں تھے، تو وہ اس وقت اس کے پاس نہیں کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے نکل کر اپنے گھر جا رہے تھے تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور پھر گھر کے پاس جا کے ان سے کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے، تو آپ کا کیا وہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیات قرآنی سنائی، وہ سن کے وہ مسلمان ہو گیا اور وہ پھر اپنے قبیلے میں گیا۔ 60-70 تفاسیر میں لکھا ہے 60-70 یعنی ہجرت تک 60-70 لوگ اپنے خاندان کے وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو بہرحال یہاں میں تھوڑا سا شان نزول میں اس نے آپ کے لیے عرض کیا ہے کہ حل ھذا افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم سحر کی طرف آتے ہو، یعنی ساحر یعنی سحر لگتا تھا۔ ظاہر ہے سامعین کرام دل کو چھو لینے والی باتیں تھیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور ساحر کا لفظ لقب ان کو دے دیا تھا کہ یہ تو جادو ہے، جادو کر دیتا ہے، پھر لوگ اس سے ہٹتے نہیں ہیں اور مسحور ہو جاتا ہے۔ اس میں دوسری بات یہ ہے حل ھذا الا بشر مثلکم، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بے پرواہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ اب میں یہاں کے حالات اور اس آیات میں اپنے لیے ہدایت تلاش کر رہا ہوں سامعین کرام، یہ بات اب نوٹ کر لیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل پہ بے پرواہ ہیں، کس چیز سے؟ حق سے، جو نصیحت آتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے گزشتہ آیت سے جڑی بھی ہے۔ کیا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بے پرواہ ہیں۔ تو ظاہر ہے سامعین کرام دل بے پرواہ، ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دل بے پرواہ ہے کہ اس کو کچھ پرواہ ہے۔ میرے خیال میں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین کرام، اس کو کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میں آسان باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ رشوت ستانی اور کرپشن،
یہ ہمارے معاشرے کا خاصہ بن گیا ہے. ایک ہم مشہور ہیں کرپشن زدہ ملکوں میں، تقریباً ٹاپ 10 میں ہیں، ٹاپ 10 میں ہیں تقریباً، جتنا بھی ہو لیکن ہیں. اور آپ کو خود معلوم ہے سامعین کرام، جو لیڈر آتا ہے ہمیں لوٹ کھسوٹ کے چلا جاتا ہے، پھر لیڈر صحیح نہیں ہوگا تو باقی قوم. اصل میں تو نچلی سطح سے یہ بدعنوانی چلتی ہے. آپ دیکھ لیں کچہری میں جائیں، بغیر پیسوں کے آپ کو وہاں کام نہیں چلے گا. آپ کو ٹاؤٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب آپ کو معلوم ہے اچھی طرح. ہر دفتر میں، یعنی جو بھی ہمارے ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، تو اس ہر دفتر میں رشوت ستانی ہے، کرپشن ہے اور رشوت ستانی ہے. یعنی قوم کا مال جو کرپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سودا کرتے ہیں اس میں آپ اپنا کک بیک لیتے ہیں، یا جو عوام آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اختیار آپ کو دیا ہے اس میں آپ اپنا حصہ بٹورتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم بے پرواہ ہیں. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل بے پرواہ ہیں یوم حساب سے، جزا ثواب اور عذاب سے، جنت اور دوزخ سے، قبر کی زندگی سے، یہ سب بے پرواہ ہیں ان کے دل. اور یہ بے پرواہی جو ہے سامعین اکرام ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. سامعین اکرام یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، یہ بے پرواہی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے پرواہی، آخرت کی زندگی کو بھلا کے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین اکرام، تو اس کا انجام جو ہے صرف نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل بے پرواہ ہیں. تو سامعین اکرام بالکل آج کل کا معاشرہ، اگر آپ اس وقت کے مشرکین مکہ کی کوئی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اپنے معاشرے کو دیکھ لیں. بلکہ میں پاکستان سے ہٹ کے ایک اجتماعی طور پہ، چونکہ یہ کلام جو ہے یعنی سنتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے، ہر ملک کے لوگ سنتے ہیں، تو میں ایک اجتماعی طور پہ آج دنیا کے جو بھی لوگ ہیں، کافر ہیں یا مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ بے پرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ بے پرواہ ہیں. جنت کا کوئی لالچ ہی نہیں ہے، دوزخ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا ہے نہ کافروں کا ہے. ہم تو سامنے کرام کچھ فرق تو نہیں ہے دیگر اقوام میں اور ہم میں. آپ بتائیں کیا فرق ہے؟ یہود کا کوئی دین نہیں ہے مثال کے طور پہ، عیسائی جو ہیں ان کا کوئی دین نہیں ہے، اور ان کی، لیکن ہمارا تو یہ معاشرتی طور پہ پاکستان میں فرق یہ ہے کہ معاشرتی طور پہ ہم درجہ بدرجہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، درجہ بدرجہ، اور لیکن جا تو رہے نا اس طرف. معاشرتی آزادی، مادر پدر آزادی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. بہرحال لاہیتن قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ بے پرواہ ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چپ کے مشورے ہوتے ہیں ظالموں کے. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ، یہ تو رسول نہیں ہو سکتا، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. اس کا بھی جواب دیا جائے گا، افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم سحر قبول کرو گے دیدہ دانستہ؟ دیکھ رہے ہو تم اس کے آواز میں جادو ہے، کلام میں جادو ہے، پھر بھی تم ان کے پیچھے نہیں. یہ کیا مطلب کہ ان کی بات کو نہ مانو. پھر آیت نمبر 4 لفظی ترجمہ، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا کس نے؟ پیغمبر نے. ربی یعلم، میرا رب جانتا ہے ہر بات کو، آسمان اور زمین میں جو بھی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. سامنے کرام، تو قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، انہوں نے کہا کہ رب میرا جانتا ہے، یعنی آسمان اور زمین میں میرا رب جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا، یعنی پیغمبر لوگوں کے اعتراضات کا جواب نہیں دے رہے،
یعنی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جو الزام لگایا گیا حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے یا یہ تو ساحر ہے مثال کے طور پہ، تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی بات کا ان کے سامنے جواب دیا ہو یا ایسی کوئی بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اس بات پہ یعنی قال ربی یعلم القول، میرے رب جانتا ہے، یعنی جو وہ کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالی، مجھے تو اپنا کام کرنا ہے سامنے کرام۔ اور یہ نقطہ بھی ہے سامنے کرام کہ اگر آپ ایک حق کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں تو لوگوں کی مخالفت کا جواب دینا یا اس کے پیچھے پڑ جانا یہ داعی کا کام نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنا کام کیے جاتا ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے دعوت دینے کی وہ کرتا چلا جاتا ہے، لوگوں کے نہ تعریفوں کی اس کو ضرورت ہے نہ اعتراضات کا کوئی پرواہ کرتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب وہ کہتے تھے بل قالوا اضغاث احلام، بل قالوا بلکہ وہ کہتے ہیں اضغاث احلام پراگندہ خواب ہیں یہ، بل افطرا ہو بلکہ اس نے افطرا کر لیا ہے، اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر بلکہ یہ شاعر ہے، فلیأتنا بآیۃ پس یہ لے آئے کوئی نشانی، کما ارسل الاولون جس طرح کے اور رسولوں نے نشانیاں دکھائی تھیں۔ تو سامعین کرام یہ وہ الزامات تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے گئے ابتدائی طور پہ کہ بھئی اضغاث و احلام یہ پراگندہ خواب ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ جس چیز میں آپ کی دلچسپی نہ ہو نا تو وہ آپ کو اس میں یعنی جن باتوں میں آپ کی دلچسپی نہ ہو آپ اس کو آپ کا دل بھی نہیں لگے گا اور پھر آپ اسے بیہودہ قسم کی باتیں قرار دے دیں گے اگر آپ کی دلچسپی نہ ہو۔ تو یہ اضغاث و احلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، ظاہر ہے کہ غیب کی باتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، جنت کی بات کرتے تھے، دوزخ کی بات کرتے تھے، جزائے اعمال کی بات کرتے تھے، تو وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چیت تھی نا تو وہ ان کے ظاہری رویوں کے بالکل برعکس تھی، یعنی جن مقاصد کے لیے وہ جی رہے تھے یا جو نظریہ انہوں نے بنایا تھا اپنی زندگی کا مشرکانہ اپنی زندگی کے بارے میں یا باطل معبودوں کے بارے میں، ظاہر ہے ان کے اپنے نظریات تھے، اس کے مقابلے میں یہ جو ایک پاک نظریہ تھا اس کو انہوں نے معاذ اللہ بیہودہ قرار دے دیا اور گھڑا ہوا قرار دے دیا، بل افطرا ہو بلکہ انہوں نے افطرا کیا ہے، بل ہوا شاعر بلکہ یہ شاعر ہیں، فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون لے آئیں کوئی نشانی جس طرح کے اور رسول دے کے، یعنی معجزے کے طالب ہو گئے کہ بھئی یہ معجزہ، اور وہ بیان کیا بھی ہے کہ بھئی من چاہا معجزہ ہمیں کیوں نہیں لاتے اگر یہ رسول ہیں، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں اور یہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے جو مختلف قسم کی وہ ہوتی ہیں۔ اور ما آمنت، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائے قبلہم ان سے پہلے من قریۃ کوئی بھی بستی، یعنی جس بستی نے معجزے کی طلب کی ہے یا جن کو معجزہ دکھایا گیا ہے اس نے اگر نہیں مانا اہلکناہا ان کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ قانون الہی یہ ہے کہ اگر معجزہ طلب کیا جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی بنا معجزہ دکھا بھی دے اور پھر وہ قوم اس پر ایمان نہ لائے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے فوراً۔ جیسے کہ آپ دیکھیں قوم سمود جو تھی، صالح علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا معجزے کا، ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ ظہور پذیر ہو گیا، پتھر شق ہو گیا اور اونٹنی نکلی، اس کی اسی وقت بچہ ہو گیا، لیکن وہ ایمان نہ لائے پھر بھی، تو وہ پھر قوم ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ ما آمنت قبلہم من قریۃ، میں نے نہیں ایمان لائے قبلہم من، کوئی بستی ایمان نہیں لائی یعنی معجزے کے دکھانے پر، تو پھر کیا ہوا اہلکناہا، اس کو میں نے ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، اب یہ کیا ایمان لے آئیں گے، پہلی بستیاں ایمان نہ لائیں
یہ کیا ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور میں نے نہیں بھجوائے، ما ارسلنا میں نے نہیں بھجوائے، قبلک آپ سے پہلے، الا رجالا، یعنی جو رسول بھی بھجوائے وہ آدمی تھے، نوحی الیہ، ان کو ہم نے وحی کی تھی۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو بشر ہے، ابھی یہ جواب مکمل نہیں ہوا ہے، یہ تو بشر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پہلے پیغمبر ان کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو معلوم تھا کہ وہ پیغمبر تھے، اپنی قوم کے لیے تھے، لیکن وہ انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جو بھی انبیاء بھجوائے ہیں، اس آیت ما ارسلنا قبلک الا رجالا، وہ تو آدمی تھے۔ عورت کو منصب نبوت نہیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ورنہ وہ رتبے میں کم نہیں ہے، یعنی انسانیت، انسان وہ بھی ہے سامنے کا، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی تفصیلیں ہیں۔ بہرحال تو نوحی الیہ، ان کی طرف۔ اچھا، وما ارسلنا قبلک الا رجال نوحی الیہ فاسألوا اہل الذکر، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو معلوم نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سامنے کا کہ پیغمبر پہلے بھی گزر چکے ہیں، ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ وہاں اس وقت کے حالات کے مطابق یہود و نصارہ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، اور ان میں سے خود بعض لوگ جو ہیں عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے، جیسے کہ ورقہ بن نوفل تھا، وہ عیسائی تھا، عیسائی عالم تھا، اسی طرح اور بھی تھے۔ تو ان سے تم پوچھ لو، فاسألوا اہل الذکر، اہل الذکر سے مراد یہاں یعنی جن کو کتاب دی گئی، اس کتاب والے ہیں، عالم لوگ، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ان سے پوچھ لو کہ بھئی کیا پوچھنا ہے، کہ بھئی یہ پیغمبر جو پہلے آئے تھے یہ انسان تھے اور مرد تھے کہ نہیں، یہ فرشتے تھے کہ کون لوگ تھے۔ تو وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، وما جعلناہم، اور ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے ایسا جسد، ایسا جسم ان کو نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ایسا جسم تو نہیں تھا، انسان تھے اور وہ کھانا کھاتے تھے، ما کانوا خالدین۔ دوسرا، موت ہمیشہ کے لیے تو وہ نہیں رہے، یعنی انسان تھے اور انسان پہ موت وارد ہونا جو ہے وہ ایک قدرتی امر ہے، وہ پیدا ہوئے پھر وفات بھی پا گئے، ان کے جو پاس جو جسم تھے وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ ثم صدقنا، چلیں پھر یہ بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، سامنے کا میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ذرا بڑا ہے، آپ ترجمہ سنا دیں۔ قال ربی علم القول فی السماء والارض، اللہ کہا، کس نے؟ پیغمبر نے، ربی علم اچھا یہ ایک آیت اور بھی ہے، لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل بے پرواہ ہو چکے ہیں، واسر النجوی، اور یہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں جو ظالم ہیں، هل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے لیکن یہ تمہاری مثال، تمہاری طرح کا ایک بشر، افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم دیدہ دانستہ جادو کی باتیں سننے جاتے ہو؟ قال ربی یعلم القول، پیغمبر نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے آسمان اور زمین کی تمام باتیں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیہودہ خواب ہیں، بل افتراہ،
بلکہ اس نے جھوٹ بنایا ہوا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، پھر چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے جس طرح پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ما آمن نہیں ایمان لائی قبلہم ان سے پہلے من قریۃ کوئی بستی اہلکناہا اس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا اب یہ ایمان لائیں گے، یعنی معجزہ دیکھ کے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے ما ارسلنا قبلک ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے الا رجالا لیکن وہ تمام رسول مرد تھے، نوحی الیہم ان کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے ان کے ایسے بدن نہیں بنائے تھے، لا یأکلون الطعام جو کھانا نہ کھائیں، وما کانوا خالدین اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Their hearts distracted, the wrongdoers confer secretly, is this anything but a mortal like you? Will you take to sorcery with open eyes? قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. He said, My Lord knows what is said in the heaven and the earth, and he is the hearer, the knower. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. And they said, A jumble of dreams, and he made it up, and he is a poet. Let him bring us a sign, like those sent to the ancients. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. None of the towns we destroyed before them who believed. Will they then believe? وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. We did not send before you except men whom we inspired. Ask the people of knowledge if you do not know. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. We did not make them mere bodies that ate no food, nor were they immortal. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔